محترمہ بینظیر بھٹو کتنا مجھ سے پیار کرتی تھی، ایز اے کارکن، ایز اے ورکر، ایز اے چھوٹے بھائی کے، ایز اے مطلب کہیں رشتے تھے ہمارے شہید بیوی کے ساتھ. اور محترمہ سنتی اور محترمہ ایک دم غصے میں آ جاتی ہیں، لال بگولا ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہر کوئی حبیب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حبیب کو میں ٹکٹ دے چکی ہوں. آصف علی زرداری بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ نہ ملے. ہم الیکشن لڑ رہے تھے سر، صبح 8:30 بجے کا حملہ ہوا، الحمدللہ اللہ نے بچت کی. پھر دوپہر 12 بجے ہوا، پھر 3:30 بجے ہوا، پھر شام کو ایک ہوا. اس نے اپنی رائفل میری طرف پھینک دی اور وہ بھی پیچھے کمرے کی طرف چلا گیا. حبیب جان فرزند لیاری، فرزند پاکستان. جب میں کراچی پہنچا محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ 18 اکتوبر 2007، تو رحمان بلوچ کا اس زمانے میں بڑا توتی بولتا تھا جو کراچی کے حالات اور واقعات تھے. تو میں الیکشن لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے لیاری کے دوستوں نے، لوگوں نے محبت کی اور وہاں سے میرا نام بھیجا. اور شہید بھائی محترمہ بینظیر صاحبہ نے پوچھا مجھ سے، تو میرے لیے حیران کن سوال تھا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، دل میں یہ میرے لیے آنر کی بات ہوگی کہ میں بھی اس مرتبہ الیکشن لڑ لوں. اس زمانے میں ڈیول نیشنلٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ میری ٹکٹ پر بڑے لوگ ناراض ہو گئے اور بڑی کانسپریسی شروع ہو گئی. شرجیل میمن آج کے سینئر وزیر ہو، اب تو بڑا ان کا بھی توتی بولتا ہے، وہ اسی حلقے سے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے جہاں سے میرے لیاری کے دوستوں سے مراد اس وقت کی لیاری کی تنظیم ہے، جس میں محمد یوسف ناز سٹی ایریا کے صدر تھے، آج کے مظلوم لیڈر اسلم سمو، اور ایسے بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی وارڈ اور سٹی ایریا کے صدر کی کہ میں الیکشن لڑوں. شاید ان کا خیال یہ تھا کہ میں محترمہ کے بہت قریب قربت رکھتا ہوں، ایز اے بیٹا، ایز اے بھائی، کہ شاید ان کے کام زیادہ ہو جائیں گے. اور یقیناً امید تھی کہ میں جیت جاؤں گا انشاءاللہ، اور میں جیت بھی گیا تھا. لیکن وہ شہر کے حالات، واقعات، ایک تنظیم کا کنٹرول شہر پر، اسٹیبلشمنٹ ان کے کنٹرول میں، پورا الیکشن کا نظام ان کے کنٹرول میں، تو جیت کر بھی ہم ہار گئے. میرے لیے وہ واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کتنا مجھ سے پیار کرتی تھی، ایز اے کارکن، ایز اے ورکر، ایز اے چھوٹے بھائی کے، ایز اے مطلب کہیں رشتے تھے ہمارے شہید بیوی کے ساتھ. تو اس وقت کئی لوگوں نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی. پھر ایک اور کیریکٹر یوسف بلوچ جو اب لیاری سے ممبر اسمبلی ہیں، وہ بھی اسی حلقے سے لڑنا چاہتے تھے، یعنی کہ مقابلہ سخت اور بندہ غریب. تو لیکن اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ محترمہ کا پیار، محبت، شفقت اتنی زیادہ تھی کہ ایک میٹنگ چل رہی تھی رحمان ملک کے گھر پر، ایجویر روڈ 20 کریسنٹ روڈ پر. اس میٹنگ میں اتفاق سے آج کے پی ٹی آئی کے رہنما آفتاب احمد، جو اس وقت پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر ہوا کرتے تھے، فیصل کریم کنڈی جو آج کے گورنر ہیں، وہ بھی اس میٹنگ میں تھے. مطلب پنجاب کا ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے اجلاس ہو رہا تھا. کوئی فون آتا ہے کراچی سے، اور محترمہ سنتی اور محترمہ ایک دم غصے میں آ جاتی ہیں، لال بگولا ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہر کوئی حبیب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حبیب کو میں ٹکٹ دے چکی ہوں، حالانکہ ابھی ٹکٹوں کے فیصلے نہیں ہوئے تھے. ویری گڈ. اچھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. شام کو فون آتا ہے آفتاب صاحب کا، وایا چودھری ریاض، جو اس وقت کشمیر کے امور دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حبیب جان گل سن یار، شامی ملنا ہے لازمی. تو میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ بھی اچھا، ہم یہاں سندھ کی طرف سے لندن میں تھے، تو الحمدللہ ہماری لیزننگ، ہماری کوارڈینیشن سب کے ساتھ تھی، تمام صوبوں کے ساتھ تھی. تو میرے لیے آنر تھا. اچھا، میں ایکٹیو تو بہت تھا اس زمانے میں بھی. ہم ملے تو انہوں نے مجھے جھپی ڈال کر کہا کہ بھی مبارک ہو، تیرے کو تو ٹکٹ مل گیا، جبکہ ابھی فیصلے نہیں ہوئے تھے. بورڈ کے اجلاس چل رہے تھے، سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے وہ قصہ سنایا. میں نے بولا یار، یہ سندھ میں بیٹھا ہوا بسا کون سا طاقتور بندہ ہے جس کا فون محترمہ بینظیر بھٹو اٹینڈ کرتی ہیں. بہرحال میں بڑی کوششوں میں لگا رہا، لیکن کامیاب نہیں ہوا. بعد میں پتہ چل گیا. تو میں نے دیکھا کہ یار ساری دشمنی تو بڑی پھیل گئی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ حبیب کو ٹکٹ نہ ملے. اچھا، میں نے تو اپنا سارا فیصلہ اپنی. فون کس کا تھا وہ؟ سر وہ فون تھا سید خورشید شاہ کا. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے. اور وہ فون انہوں نے کیا تھا یوسف تالپور صاحب کے کہنے پر. یوسف تالپور کا بیٹا بھی ٹکٹ ہولڈر تھا، جو ابھی تالپور جو بھی ابھی بھی اسمبلی میں موجود ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ حبیب بھی اگر الیکشن لڑے گا اور یہ جیت گیا تو یہ وزیر بنے گا، ان کا بیٹا رہ جائے گا. اب الیکشن کب ہونا ہے
ان کی سوچیں دیکھیں لوگوں کی، پولیٹیکل لوگوں کی. اس لیے میں بار بار اپنی کلاس کے پولیٹیکل ورکر سے کہتا ہوں کہ بلا وجہ لوگوں کی چمچا گیری نہ کیا کرو. لوگ کہاں کتنا کتنا دور سوچتے ہیں. اچھا مجھے سید قیام علی شاہ پہ بڑا ناز تھا اور بڑا میں پراؤڈ فیل کرتا تھا کہ ہم نے ان کی بڑی پولیٹیکلی طور پہ ان کے ساتھ رہے تھے کراچی میں. ایون سید قیام علی شاہ بھی میرے خلاف ہو گئے تھے ان دوستوں کے کہنے پر کہ اس کو ٹکٹ نہ ملے. یہ میں بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں. تو وہ طاہر صاحب کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا الیکشن لڑے تو مقابلے میں کوئی نہ ہو. اچھا یہ یوسف بلوچ صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ الیکشن لڑے اس حلقے سے. اچھا ہمارے جتنے بھی کراچی کے لوگ تھے جو میرے بظاہر دوست تھے، ہم روز رات دن ساتھ بیٹھ کے کھانے کھایا کرتے تھے، وہ بھی یوسف بلوچ کے ساتھ مل گئے تھے. مال میں بڑی طاقت ہے یا لابنگ میں بڑی طاقت ہے. تو میرے ساتھ صرف اور صرف اللہ تھا یا پھر شہید بے نظیر صاحبہ تھی. بعد میں کسی نے بتایا کہ جی آصف علی زرداری بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ نہ ملے. الیکشن والے دن 8 فروری کو ہوا تھا الیکشن 2008 میں. ہم الیکشن لڑ رہے تھے سر، صبح 8:30 بجے ایک حملہ ہوا. الحمدللہ اللہ نے بچت کی. پھر دوپہر 12 بجے ہوا، پھر 3:30 بجے ہوا، پھر شام کو ایک ہوا 9 فروری کو. سر فائرنگ ہوئی، میری گاڑی چھلنی ہو گئی اور اس وقت کی ٹیمیں جو تھی پولیس کی اور لوگوں کی، اور لوگ کہتے ہیں اس میں سوار بچ کیسے گیا، کیونکہ میرے ساتھ ایک پولیس آفیسر حوالدار تھا احمد علی، اور ایسے چوتے اس زمانے میں رسالہ تھانے کے ادریس بنگش. رینجرز بھی کھڑی تھی، پولیس بھی تھی، لیکن سر کچھ نہیں ہوا. یہاں تک کہ FIR تک بھی نہیں کٹی. اور جب میں گاڑی دوڑاتا ہوا تھانے کے اندر پہنچا ہوں تو وہاں پر پورا تھانے کا عملہ بھاگ گیا سوائے ایک سپاہی کے. وہ سپاہی کا میں نام نہیں لوں گا، اللہ اس کو زندگی دے. اس نے اپنی رائفل میری طرف پھینک دی اور وہ بھی پیچھے کمرے کی طرف چلا گیا. وہ تو اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ لیاری کے لوگ ہمارے بڑے محبت کرتے تھے ہم سے. وہ سیکنڈوں میں وہاں پہنچے اور ایک طرف MQM کے لوگ، ایک طرف ہمارے لیاری کے لوگ. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں اوپر سے کوئی سے آرڈر آیا تو کچھ رینجرز کی گاڑیاں پہنچی اور ہم بحفاظت طریقے سے وہاں سے نکالے گئے. تو فائرنگ کے بعد آپ بتائیں کہ سپاہی ہے اور SHO تھا، کیا وہ زخمی ہوئے تھے؟ مسٹر سپاہی کو تو ایکچوئل ہوا یہ کہ میرے ساتھ جو گاڑی میں لوگ تھے ان کو تو MQM والے نکال کے لے گئے، اغوا کر کے لے گئے. اور مجھے SHO نے کہا ان کا کانسپریسی یہی تھی کہ یہ اکیلا نکلے گا تو اس پہ فائر کریں گے. تو میں نے ضد کی SHO صاحب سے. رینجرز کونے میں کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی. ستارے جی کی ایمبولینس یہاں تھی، یہاں سموسے والے، کباب والے، جو ریڑیاں ہوتی، گنے کے جوس والا سب تھا. اور علاقہ بالکل بھرا ہوا تھا. ایمرجنسی وارڈ کے باہر کی بات کر رہا ہوں، سیور ہاسپٹل. اور رنچو لینڈ مارواڑی لینڈ میں حملہ ہوا تھا، کافی ہمارے کارکن زخمی ہوئے تھے. اور میں اس وقت کراچی پریس کلب میں فیصل رضا عابدی کی پریس کانفرنس میں تھا. لیکن جب فون آیا تو مجھے وہاں سے نکلنا پڑا. مختصر یہ ادریس بنگش SHO نے مجھے ایک سپاہی دیا اور وہ میرے دو جو لوگ تھے، ایک مجید بلوچ جس کا بیچارے کا انتقال ہو گیا، اور ایک شاجی تھے جو بھی زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، ان کو اٹھا کے لے گئے MQM والے رینجرز کی موجودگی میں، SHO کی موجودگی میں. بہرحال میں وہاں سے نکلا ہی تھا تو لوگوں کا اسلحہ تو میں دے چکا تھا. تو اللہ کا شکر ہے میری ڈرائیونگ بہت اچھی رہی ہے. میں اگر ہمیں سہولتیں ہوتی تو ہم ریس جو ہوتا نا، کون سا یہ جو ہے فارمولا 1، اس میں بھی حصہ لے سکتے تھے. تو میں نے گاڑی وہاں سے اٹھائی ہے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. وہ کبھی کبھی سوشل میڈیا میں وہ تصویریں میں لگاتا رہتا ہوں. گاڑی کو انہوں نے چھلنی کر دیا. لیکن وہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ، اچھا جیمز بانڈ کی فلموں نے تو روس کو ڈرایا تھا، لیکن جیمز بانڈ کی ڈرائیونگ بھی ہمیں یاد تھی. ٹیڑھا سیدھا زگ زگ کرنا، اور میں نکل گیا اور سیدھا میں نکل کے پہنچا ہوں رسالہ تھانے. تو وہ جو سپاہی نے آپ کی طرف جو ریوالور یا پستول یا جو بھی تھی آپ کی طرف بڑھا دی تو آپ نے فائر کیے پھر؟ نہیں، مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی. ہمارے لوگ پہنچ گئے تھے اور الحمدللہ ہمارے لوگوں کا اتنا پریشر تھا، MQM والے بھی وہاں پر بالکل پریشان ہو گئے. اور میں نے کہا نا کہ پھر فوراً ہی وہاں سے کمک آئی رینجرز والوں کی اور بڑی موبائلیں پہنچی. شاید اس وقت کے کور کمانڈر جو تھے، کیا نام تھا، ضیاء صاحب، اسے بھی پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا گورنر سنگھ کا اسی الیکشن کے دن، ایک دن پہلے ہی. تو یہ ہوا کہ بچت ہوگی اور مجھے فائرنگ کی نوبت نہیں آئی. اللہ کا شکر، اگر آتی تو پھر سر اس کا نتیجہ آج کچھ اور ہوتا.